أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں لوگوں کو عذاب دینے سے پہلے ڈھیل دیتا ہوں اور مہلت دیتا ہوں تاکہ لوگ توبہ استغفار کر لیں، اور جب وہ ان کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر میں ان کو پکڑتا ہوں اور ان کو عذاب دیتا ہوں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دو، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھا جی آپ پہ ایمان نہ لانے سے عذاب آئے گا، اللہ پکڑے گا، پکڑتا کیوں نہیں، یا یہ مہلت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کب تک ہے، کب اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کام صرف آگاہ کرنا ہے۔ یہ مہلت دینا، کتنی دینی ہے مہلت اور کب پکڑنا ہے، عذاب کب آنا ہے اللہ کا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے، یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کسی کو تھوڑی مہلت دیتا ہے، کسی کو زیادہ مہلت دیتا ہے، جتنی وہ مہلت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب وہ پکڑنا چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ اس پکڑ کا اور مہلت کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے، وہ نبی سے نہیں ہے کہ نبی سے آپ مطالبہ کریں کہ اچھا یہ کتنی مہلت ہے، کتنی مہلت کے بعد عذاب آئے گا، عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا جو فرض ہے
یا ان کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ وہ تم کو عذاب آنے سے پہلے متنبع کر دیں، خبردار کر دیں، ڈرا دیں۔ اب اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان لے آئے اور بات کو مان لیں، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے گناہوں کی اور بڑا عزت والا رزق بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ایمان اور اعمال صالح، یہ دونوں ہی گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ ایمان جب انسان لے آتا ہے سچے دل کے ساتھ تو وہ گزشتہ جتنے بھی اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں شرط کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، 3 باتیں ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک ایمان لانا، اور پھر دوسرا ہجرت کرنا، اور تیسرا حج مبرور کرنا۔ یہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعمال کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو نیک اعمال ہیں یذہبن السیئات، کہ نیک اعمال گناہوں کو ختم کرتے ہیں، ان کو دور کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی ختم ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، حج ادا کرنے سے، یہ جتنے نیک اعمال ہیں ان سے انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کیے، ان کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا ورزق کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا اور بڑا عمدہ رزق ہے۔ عمدہ رزق جو ہے وہ تو اس اعتبار سے ہے کہ جس طرح کی نعمتیں یا جس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں وہاں جنت میں میسر ہوں گی اہل ایمان کو، اس طرح کی نعمتیں، اس طرح کا رزق، اس طرح کی کھانے پینے کی چیزیں اس دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ رزق کریم ہے، وہ بڑا عمدہ رزق ہے، وہ بڑا اچھا رزق ہے۔ اس دنیا کی نعمتوں سے ان کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، یا ان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اور کریم کا دوسرا معنی عزت والا بھی ہے۔ عزت والے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے کھانے پینے کی، آخرت میں جنت میں کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنے میں کسی انسان کو اس کی عزت نفس کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، جو پھل ہوں گے جنت کے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہوں گی، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ تو حاصل کرنے سے کوئی روکے گا کہ کوئی حارس بیٹھا ہو وہاں یا کوئی چوکیدار بیٹھا ہو وہ لینے سے روک دے یا منع کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا سلسلہ جو ہے منقطع بھی نہیں ہوگا، اچھا اسٹاک ختم ہو گیا ہے، اب سٹور میں فلاں چیز نہیں ہے، آئے گی تو پھر ملے گی، ایسی بات نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، ان کو نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، نہ ان پھلوں کی سپلائی کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو بڑی عزت کے ساتھ جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، جنت کا رزق دیا جائے گا۔ فرمایا کہ رزق کریم، وہ بڑا ہی بہتر، عمدہ اور عزت والا رزق ہوگا جنت میں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری بات جو ایمان نہ لانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی فرما دی، والذین
سعوا فی آیاتنا، جو کوشش کرتے ہیں ہمارے احکام کے معاملے میں، معاجزین، کہ وہ عاجز کر دیں، بے بس کر دیں، اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بے بس کرنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو بے بس کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، یا کمزور کرنا چاہتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس میں ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے فرمان ہیں۔ اب ان پہ جو ایمان نہیں لاتا اور جو ان کو جھٹلاتا ہے، جیسا کافر ہیں اور مشرک ہیں، وہ مراد ہے اس سے، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو دل سے ایمان نہیں لائے، جو اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، یا اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ تنقید کرتے ہیں اس پہ، یا ان میں نقص نکالتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ بھی اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کو ختم کرنے کی یا ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگ جو ہے حجاب کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ساتر لباس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو، اور جو لوگ حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیر ضروری سمجھتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایمان والی نہیں ہیں، یہ ایمان سے محرومی کی باتیں ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں، جنہیں قوانین حدود کہا جاتا ہے، چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، شراب کی سزا ہے، اور دوسری سزائیں ہیں، ان کے بارے میں انسان ان کو یہ سمجھے کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہے، یا یہ آج کل کے زمانے میں ان پہ عمل کرنا مشکل ہے، یہ ساری باتیں، یا پھر ایسی باتیں، ایسے قوانین کہ جن سے اسلامی جو احکام ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہو۔ جس طرح دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت کے لینے کا معاملہ ہے، قانون تو بنا دیا حکومت نے، لیکن یہ قانون جو ہے بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ یہ بالکل، یہ دیکھیں نا، ایک طرف تو اس سے اللہ کے قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر کوئی بدکاری کے لیے کام کرتا ہے، ناجائز تعلقات عورتوں سے بناتا ہے، تو اس کے لیے سزا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز طریقے سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لے، اور اگر اجازت نہیں لیتا تو جیل میں جائے۔ یہ ہے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو، ہمارے فرمان کو، ہمارے احکام کو روکنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو کمزور کر دیا جائے یا بے بس کر دیا جائے۔ 18 سال کی مدت جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے مقرر کرنا، یہ صریحاً دین اسلام کا راستہ روکنے والی بات ہے، اللہ کے احکام کو بے بس کرنے والی اور اللہ کا مقابلہ کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ معاملے بڑے سنگین ہیں، یہ معاملات معمولی نہیں ہیں۔ اسی طرح 18 سال کے لیے شادی کی پابندی لگانا جو ہے بالکل یہ بھی صحیح خلاف ہے۔ یہ مطلب جو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حتیٰ کہ جو نابالغ ہیں جن کو، ان کا بھی جو نکاح ہے بالکل جائز ہے وہ بھی۔ اس لیے اس طرح کی پابندیاں لگانا اور اس طرح کے قانون بنانے، یہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ کافر اور مشرک جو ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، انہوں نے تو ویسے انکار کر دیا۔
اور جھٹلا دیا اللہ کے رسول کو، اللہ کو، اور ان کے احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن معاملہ ان لوگوں کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے اس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں، یا جو اللہ کے رسول کے فرمان ہیں، ان کے خلاف کوئی قانون نہ بنائیں، ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں جو اسلام کے اشاعت میں اور اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ۔ اصل میں یہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو قرآن اور احادیث کے آیات ہیں ان کے غلط مطلب لیتے ہیں اور ان سے گمراہی کے راستے نکالتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اور نبی بھیجے من قبل کا، تو اس سے پہلے، اللہ مگر اذا تمنا، جب انہوں نے تمنا کی۔ تمنا کے دو معنی ہیں، ایک تمنا تو وہی ہے جو اردو میں ہم استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے خواہش کرنا۔ ایک تمنا کا معنی ہے تلاوت کرنا، بیان کرنا، میسج کنوے کرنا دوسروں تک۔ یہاں تمنا کا معنی جو ہے وہ دوسرے معنی والا ہے، اپنا میسج کنوے کرنا۔ جب اذا تمنا، جب نبی اور رسول اپنے میسج لوگوں تک کنوے کرتے ہیں، الق شیطان ہو، تو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے فی امنیت ہی، ان کی اس بات میں یا ان کے میسج میں، یا وہ جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اس دعوت میں شیطان جو ہے وہ اڑچے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں غلط باتیں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اب شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اللہ ان کو ساتھ ساتھ ختم کرتا جاتا ہے، اور ایسی آیتیں اللہ نازل کر دیتا ہے، ایسے احکام نازل کر دیتا ہے کہ وہ جو شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو پکا اور مضبوط کر دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے وسوسے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں وہ محکم آیات جو ہیں وہ جگہ لے لیتی ہیں۔ اب اس کی بہت سی مثالیں ہیں، شیطان جو ہے وہ کس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ جو قوانین حدود ہیں ان کے بارے میں یہ وسوسے ڈالنا کہ یہ ظالمانہ قوانین ہیں، آج کل کے زمانے میں ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے کہ اسلام میں اتنی سخت سزائیں ہیں، یہ ساری باتیں یہی وہ شیطانی وسوسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب انبیاء جو ہیں یہ رسول اپنا میسج کنوے کرتے ہیں لوگوں تک، تو پھر شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس میسج میں کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ ڈالے، کوئی نہ کوئی ایسی اعتراض اور تنقید والی بات پیدا کرے کہ لوگ گمراہی پہ قائم رہیں اور نبی کی بات نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے۔ اب یہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے تو اس کا جو سیدھا سا مطلب تھا وہی لیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یتیموں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا حق ادا کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان سے تعاون کیا جائے، یہ ہے مطلب اس کا۔ لیکن جو شیطان نے وسوسے ڈالے اس آیت کے بارے میں وہ یہ تھے کہ جو منافق تھے یا جو شریر قسم کے یہودی اور عیسائی تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو یہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم سے اللہ قرض مانگتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی اور ایسا یہ شیطانی وسوسہ اور فریب تھا کہ خود اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کا قرآن مجید میں۔
نحن اغنیا واللہ فقیر، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اور اس کی پھر تردید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کے حضور، واللہ هو الغنی، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے غنی، تم فقیر ہو اللہ غنی ہے۔ لیکن یہود و نصارہ نے یہ بات بنائی ہے سے کہ اللہ میاں فقیر ہو گیا ہے اور اللہ میاں ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ یہ وہ شیطانی وسوسے سے ہے جو اللہ نے فرمایا نا کہ جب پیغمبر اپنا میسج کنوے کرتا ہے لوگوں تک تو جو سننے والے ہیں ان کے دلوں میں شیطان مختلف وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف ہوگا۔ تو جو مسلمان تھے انہوں نے تو بالکل آمنا و صدقنا کہا اور اسی وقت اپنا رخ جو تھا بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ لیکن جو منافق تھے یا جو مخالف تھے جن کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کو گمراہی پہ قائم رکھا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ قبلہ جو تھا ان کا انہوں نے تبدیل کیوں کیا۔ یہود و نصارہ کو یہ ایک طرح سے ان کی حوصلہ افزائی تھی اس میں کہ ہمارا جو قبلہ ہے مسلمان بھی اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا گیا تو وہی جو منافق تھے، جو یہود و نصارہ تھے اور پھر جو منافق بھی تھے، انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو نبی کی اپنی مرضی کی بات ہے، کبھی ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی اس کو قبلہ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ان کا قبلہ کون سا ہے اور کون اس کو ان کا قبلہ بناتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْہِ، کہ اصل میں قبلہ تبدیل کرنا جو ہے اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری کون کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کفار نے اور مشرکین نے، جس طرح کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن کو یہ مشرک پوجتے ہیں ان مشرکوں کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حسب جہنم، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جو شریر لوگ تھے یا جو اعتراض کرنے والے تھے انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اچھا جی جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، کیا وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ جو عزیر علیہ السلام ہیں ان کی یہودی جو ہیں وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا، عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ اس طرح کے جو وسوسے ہیں، اس طرح کی گمراہی کی باتیں جو ہیں وہ شیطان ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ یہ بات اللہ فرما رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہے۔ یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں اور قرآن کی حوالہ دیتے، اب مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ یہ جو مرزائی ہیں سارے کے سارے اپنے عقائد جو ہیں وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ سب شیطان کی رہنمائی ہے، یہ سب شیطان کی گمراہی ہے، سب یہ شیطان کے وہ وسوسے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ نبی اور رسول جب آتے ہیں اپنا میسج کنوے کرتے ہیں لوگوں تک تو شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میسج میں وسوسے ڈالے، اس میسج سے جو گمراہی کی باتیں نکلتی ہیں وہ سجھائے لوگوں کو تاکہ لوگ گمراہی پہ اڑے رہیں، گمراہی پہ قائم رہیں اور سیدھے راستے کی طرف نہ آئیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو گمراہی کی باتیں اور وسوسے شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کو دور کرتا رہتا ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل فرما دیتے ہیں جن سے وہ وسوسے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ
یہ جو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ ان کو جب یہ اعتراض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی قرآن مجید میں ہی کہ جن لوگوں کے بارے میں پہلے سے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر ہوں، انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کو یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیتیں نازل کر کے ان وسوسوں کو اور گمراہی کی باتوں کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اور پھر محکم آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں، پختہ اور پکی باتیں آ جاتی ہیں جن سے یہ سارے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے اور خوب حکمت والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کون کون سی شرارتیں کریں گے شرارتی لوگ، کیسے کیسے وسوسے ڈالیں گے۔ اور یہاں شیطان سے مراد محض جنات شیطان نہیں ہے، یہ جو انسان شیطان ہیں، جو وسوسے ڈالنے والے اور گمراہی کی باتیں پیدا کرنے والے قرآن کی آیتوں سے یا احادیث سے، یہ سارے انسان ہی ہیں شیطان۔ تو فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ان شیطانوں کو، خواہ وہ جنات سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، جو گمراہی پھیلانے والے اور وسوسہ ڈالنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ ان کے ان وسوسوں کو اور گمراہی کی باتوں کو ساتھ ساتھ ختم کرتے رہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِطْرَةً۔ اب ایک بات یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اس آیت پہ یا اس حکم پہ شیطان لوگ جو ہیں یہ اعتراض کریں گے، یہ وسوسہ پیدا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایسی آیت نازل نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مطلب عام سی بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو علیم ہوں، میں تو جانتا ہوں کہ کون کون شریر آدمی اور کون کون سے شیطان لوگ ان آیتوں پہ اعتراض کریں گے اور ان آیتوں کے بارے میں وسوسے ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ آیتیں نازل ہی نہیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ دوسری آیتیں نازل کر کے ان وسوسوں کو ختم کریں۔ اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے آگے اگلی آیت میں، وہ یہ ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِطْرَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ بَلْ قَاسِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ فرمایا کہ ہم یہ آیتیں جو ہیں نا اس طرح کی، وہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ ذُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ قرآن کی آیتیں ایسی بھی ہیں جن سے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ اب کہنے والے تو کہہ سکتے ہیں جی اچھا اللہ تعالیٰ ایسی آیتیں نازل ہی کیوں کرتے ہیں جن سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ؟ اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی آیتیں نازل ہی نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگ گمراہ ہوں، بس صرف ایسی آیتیں ہونی چاہیے جیسے ہدایت ملے لوگوں کو۔ اس کا جواب دیا ہے اللہ نے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ما یلقی شیطان وسوسہ ڈالے، شیطان گمراہی پھیلائے، فتن للذین فی قلوبہم مرض، اور آزمائش ہو جائے ان لوگوں کی جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، بل قاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل جو ہیں پتھر ہو چکے ہیں ہدایت کی طرف سے۔ بعض لوگوں کے دل جو ہے نا وہ گمراہی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، اتنی اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے بکواس جن سے زبان سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، ہدایت کا ایک ذرہ برابر روشنی جو ہے کرن وہ ان کے دل میں نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے یہ آیتیں بھیجتے ہیں۔ پہلے اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل نہ کرے، اللہ قادر ہے اس پہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ آزمائش میں اس لیے ڈالا جائے کہ اگر تو وہ غور و فکر کر لیں
توبہ استغفار کر لیں پھر تو ان کے نجات کا باعث بن گیا، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ پھر الٹی ہی بات سوچتے ہیں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ نہ پاتے تو صحابہ کرام عرض کرتے رائنا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کریں، ذرا آپ دوبارہ فرما دیں کیا بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تھے یہودی تھے وہ خباثت کرتے اور شرارت کرتے اور رائنا کو رائینا کر کے بلاتے کہ اے ہمارے چرواہے، تو مذاق اڑاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بات روک دی اور اس کی جگہ پہ اس کو منسوخ کر دیا کہ آئندہ یہ بات مت کہنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ انظرنا کہا کرو کہ آپ ہمیں مہلت دیں یا ہمیں دوبارہ بات بتا دیں۔ یہ لفظ استعمال کرنا متروک کر دیا، فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ایسی آیتیں نازل کرتے ہیں نا پہلے، اب اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی یہ پتا تھا کہ یہودی یہ مذاق اڑائیں گے رائنا کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیت نازل کی رائنا والی، اور یہودی جو تھے انہوں نے مذاق اڑایا اس کا اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہوا، ان کی جو شکاوت قلبی تھی اس میں اضافہ ہوا اور بھی زیادہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا، اس کو ختم کر دیا اور پھر دوسرا لفظ اس کی جگہ متبادل دے دیا مسلمانوں کو کہ آئندہ تم یہ الفاظ مت استعمال کرو بلکہ یہ الفاظ استعمال کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میں آیتیں اس طرح کی نازل کرتا ہوں نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے آزمائش ہو جائے اور انہیں بھی یہ پتہ چل جائے قیامت کے دن کہ واقعی ہم نے جرم کیا تھا، ہم نے واقعی گناہ کیا تھا، یہ ہم نے مذاق اڑایا تھا اللہ کی آیتوں کا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ تو مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ یہ جب اللہ فرماتے ہیں نا بہت دور چلے گئے گمراہی میں، مخالفت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخالفت میں یا گمراہی میں اتنے دور چلے گئے ہیں کہ وہاں سے ان کی واپسی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اب ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے اور یہ واپس نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تو پہلی بات ہوئی منافقوں کی یا شریر لوگوں کی یا جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو وہ آیتیں جو ہیں وہ آزمائش کا باعث بنتی ہیں، اور جو لوگ علم والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ آیتیں اس لیے نازل کرتے ہیں کہ جو علم والے لوگ ہیں ان کو یہ پختہ یقین ہو جائے ان الحق من ربک، کہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ اس پہ ایمان لے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہیں اللہ کے آگے یا ان آیات کے آگے جھک جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دونوں جو کردار ہے نا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ ایک کردار تو وہ ہے جو اللہ کی آیتیں نازل ہونے کے بعد ان کا مذاق اڑاتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے اور اس میں سے گمراہی کی باتیں تلاش کرتا ہے۔ ایک کردار وہ ہے، فرمایا کہ یہ جو کردار ہے اس کی ہم نے آزمائش کرنی ہے، اور یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ اللہ کی مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اب دوسرا گروہ ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ علم والے، اللہ نے جو علم وحی نازل کیا ہے وہ اس پہ ایمان لانے والے اور اس کا علم رکھنے والے ہیں، اور وہ جب ایسی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ الحق، یہ بڑی سچی بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے نا، یہ جو پردے کے احکام ہیں اور یہ جو عورتوں کو گھر میں بٹھانے والے احکام ہیں اور جو ساتر لباس پہننے والے احکام ہیں،
نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے ان کو حق اور سائز سمجھ کے ان پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو قوانین حدود ہیں، جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، جو سنسار کرنے کی سزا ہے زنا کرنے والے اور بدکاری کرنے والوں کی، اور جو دوسری سزائیں ہیں، ان کو بالکل برحق اور سچ سمجھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جو علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہ الحق من ربک، کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ بالکل برحق اور سچ ہے، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جھک جاتے ہیں ان تعلیمات کے آگے۔ دل جھک جانے سے کیا مراد؟ اس کا مراد یہ ہے کہ دل اس کو قبول کرتا ہے اور پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کو دل جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کی آیات کے آگے جھک جانا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے کہ جو فی الواقع سچے دل سے ایمان لایا ہے نا، اس کے سامنے اگر کوئی ایسا وسوسہ یا کوئی گمراہی کی بات یا کوئی ایسا تنقید والی بات کوئی آتی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کا بڑا انعام اور بڑا اللہ کا خاص فضل ہے ان لوگوں کے لیے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، اور جن کے دل میں نفاق ہے اور جو کافروں کے قوانین کی طرف، کافروں کے تہذیب و تمدن کی طرف اور ان کے طریقوں اور طریقے اور اطوار کی طرف بار بار للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں قدم بقدم، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے پیچھے قدم بقدم اور ان کے جس سراہ میں وہ انگلی دیں گے اس سراہ میں تم انگلی دو گے، اور آج بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ظالم ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں اللہ کی فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور جو ہدایت والے ہیں، سچے ایمان والے ہیں، ان کو اگر کبھی شیطان وسوسہ ڈالے بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا آگے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ یہ تو معاملہ پہلے ہو گیا اہل ایمان کا، کہ اہل ایمان جو ہیں ان کو اگر کوئی دل میں وسوسہ آئے اللہ ان کی رہنمائی کر کے سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب دوسرا معاملہ، وہ جو شکی القلب لوگ، پتھر دل لوگ اور منافقت والے لوگ جو ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ کے احکام کے بارے میں ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے، ہمیشہ وسوسوں میں پڑے رہیں گے۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، حتیٰ کہ اچانک یا تو قیامت آ جائے، او تأتیہم عذاب یوم عقیم، یا بہت ہی شدید عذاب والا دن جو ہے وہ ان پہ آ جائے۔ عقیم کہتے ہیں باندھ کر دینے کو، مطلب یہ کہ بالکل انسان کو کچومر نکال دے، انسان کو بالکل ہلاک اور تباہ کر دینے والا جو عذاب ہے، یا وہ عذاب آ جائے ان پہ یا قیامت آ جائے، تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ فرمایا کہ کافروں کا ہے۔ اب وہ کافر جو ہیں ہماری نظر میں، اس دنیا والوں کی نظر میں، کتنے ہی وہ معزز ہوں اور کتنے ہی وہ بلند و بالا ہوں اور کتنے ہی وہ طاقتور ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان پہ یا تو بڑے دن کا عذاب آئے گا، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، یا پھر اچانک جب قیامت آئے گی تو وہ پکڑے جائیں گے، اور جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو جو ایمان لانے والے ہوں گے، خواہ وہ دنیا میں کتنے کمزور ہوں، کتنے پست ہوں، یا دنیا والے کی نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔
اور جو دنیا میں بڑے اونچے مناصب پہ اور بڑے اونچے اختیارات والے اور بڑے طاقت والے اور بڑے وسائل والے اور بڑی نعمتوں والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ خافضۃ الرافعہ ہے۔ خافضۃ الرافعہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں پست تھے اللہ تعالیٰ ان کو بلند و بالا کر دے گا، اور جو دنیا میں بڑے بلند و بالا تھے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ ہے اس بارے میں خاص طور پہ ہدایت یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں اگر کبھی شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے تو اس وسوسے کو فوراً دور کر دینا چاہیے، اہل علم سے سوال جواب کر کے تحقیق کر کے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات ہی کی تشریح فرمائی ہے، اگر خدا نخواستہ کبھی ان کے بارے میں قرآن اور حدیث جو ہے یہ دونوں مل کے پورا دین بنتے ہیں، اور قرآن اور حدیث جو ہے اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، کہیں ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کہیں کبھی شیطان اس میں وسوسہ ڈالے تو اہل ایمان کو وہ وسوسہ فوراً دور کرنا چاہیے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کے بس سے ہم دور کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کر کے ان کو صراط مستقیم پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن جو جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، ان کے لیے فتنہ ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، اور وہ گمراہ ہیں، گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں مخالفت میں کہ وہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله